हवेली के वसी लाउंज में उस वक्त चाय की प्यालियों के साथ साथ कहकहों का दौर चल रहा था। सोफा पर कजिन्स की पूरी टोली जमी बैठी थी और दादा जान अखबार के पीछे से मुस्कुराती आंखों के साथ सबकी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उमर, अगर तुमने अपनी इस बेसुरी गिटार पर एक और धुन बजाई तो मैं दादा जान से कहकर तुम्हारी बाइक की चाबी जब्त करवा दूंगी। सबा ने हंसते हुए कुशन उमर की तरफ उछाला, जो गिटार पर कोई अजीबो गरीब धुन निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अरे सबा बीबी, तुम फन की कदर क्या जानो। जर्निश, तुम ही बताओ, क्या मेरा ये शाहकार दादा जान की सालगिरह पर बजाने के लिए बेहतरीन नहीं है? उमर ने जर्निश की तरफ देखा, जो सोफे के पास कालीन पर बैठी हाथ में कलम और कागज लिए दादा जान का खाका बनाने में मसरूफ थी। जर्निश ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें मटकाई, अपने उलझे हुए बालों को पीछे झटका और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, उमर भाई, आपके शाहकार को सुनकर दादा जान सालगिरह मनाना ही ना छोड़ दें। इस बात पर पूरे कमरे में एक जोरदार कहकहा गूंज उठा। ताया जान और फूफी जान भी लाउंज में दाखिल हुए। फूफी जान ने आगे बढ़कर उमर और जर्निश के सर पर शफकत से हाथ रखा और सब कजन्स के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। पूरा खानदान एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता था और यही रौनक उस हवेली की जान थी। उसी हंसती मुस्कुराती महफिल के दरमियान अचानक मरकजी दरवाजा खुला। शाहवीज अंदर दाखिल हुआ। सफेद कुर्ते पजामे में उसकी लंबी कामत और चेहरे का संजीदापन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शाहवीज ने कमरे में आते ही सबसे पहले दादा जान और ताया जान के हाथ चूमे और फिर फूफो जान के आगे अदब से सर झुकाया, जिन्होंने दुआएं देते हुए उसके सर पर हाथ रखा। शाहवीज अपने खानदान के लिए एक निहायत फर्माबरदार और ख्याल रखने वाला लड़का था, जो सबका बहुत एहतराम करता था। शाहवेज ने सबसे बातचीत की, लेकिन उसकी गहरी और तेज नजरें मुसलसल कालीन पर बैठी जर्निश पर थी, जिसके बाल हर तरफ बिखरे हुए थे और वो उमर की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। शाहवेज के अंदर जैसे एक हसद की आग सी लगी, लेकिन उसने घर वालों के सामने अपने चेहरे पर कोई तासुर आने नहीं दिया। जर्निश को भी शाहवेज की उन तीखी नजरों की तपिश का एहसास हुआ, जिससे उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। कुछ देर बाद जब सब घर वाले बातों में मसरूफ थे, जर्निश पानी पीने के बहाने किचन की तरफ बढ़ी ताकि उस बोझिल माहौल से निकल सके। किचन में दाखिल होकर उसने एक लंबा सांस लिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में डालने लगी। अभी उसने ग्लास लबों से लगाया ही था कि किचन का दरवाजा बंद होने और कुंडी चढ़ने की धीमी सी आवाज गूंजी। जर्निश ने चौंक कर मुड़ कर देखा तो ग्लास उसके हाथ में कांप गया। सामने शाहवेज खड़ा था। उसका चेहरा बला का संजीदा था और आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दीवानगी थी। वो इंतहाई धीमे कदमों से चलता हुआ जर्निश की तरफ बढ़ने लगा। शाहवेज की लंबी कामत और रोबदार शख्सियत का साया जैसे ही जर्निश पर पड़ा, वो डर के मारे पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ किचन के ठंडे शेल्फ से जा लगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। शाहवेज भाई, जर्निश ने घबरा कर अपने दोनों हाथ शेल्फ पर टिका दिए और डरते डरते धीमी आवाज में कहा। उसके मुंह से हमेशा की तरह भाई का लफ्ज सुनकर शाहवेज के कदम वहीं रुक गए और उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने कितनी बार मना किया है जर्निश। शाहवेज की आवाज बहुत धीमी लेकिन रोबदार थी, जो सिर्फ जर्निश के दिल की धड़कनें तेज कर सकती थी। वो एक कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान फासला बिल्कुल खत्म हो गया। शाहवेज ने अपना एक हाथ जर्निश के सर के पास शेल्फ पर टिकाया और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर जर्निश के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को इंतहाई नरमी लेकिन हक जताते हुए पीछे किया। उसका लम्स जर्निश के लिए दिल की धड़कनें रोक देने वाला था, लेकिन वो उसके मिजाज से वाकिफ थी और डर के मारे उसकी पलकें लरज रही थीं। सब कजन्स के सामने अपने ये बाल इस तरह खोल कर बैठने की क्या जरूरत थी, और उमर की बातों पर इतनी जोर से हंसना जरूरी है? शाहवेज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जहां गुस्से के पीछे शदीद हसद और बेपनाह मोहब्बत साफ छुपी हुई थी, जिसे मासूम जर्निश समझने से कासिर थी। वो तो उमर भाई मजाक कर रहे थे, मैं तो बस दादा जान का खाका बना रही थी। जर्निश ने डर के मारे अपनी मासूम आंखें बंद कर लीं
اور دھیمی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ اس کا پورا وجود شاہویز کی قربت اور اس کے مالکانہ رویے سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلی بات، مجھے دوبارہ بھائی مت کہنا، میں نے 1000 بار ٹوکا ہے تمہیں، تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ شاہویز نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی مدھم مگر حتمی لہجے میں کہا، پھر اس کے گال کو چھوتی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹا۔ اور دوسری بات، آئندہ مجھے حویلی میں تمہارے بال اس طرح بکھرے ہوئے نظر نہ آئے، سمجھ آئی میری بات؟ جی شاہویز بھائی، زرنش نے گھبراہٹ اور معصومیت میں ایک بار پھر وہی لفظ کہہ دیا، کیونکہ وہ بچپن سے اسے یہی کہتی آئی تھی اور اس کا خوف اسے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ شاہویز نے تل ملا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم لڑکی کی اس ضد پر اسے اپنے دل سے لگا لے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے زرنش کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم جان بوجھ کر مجھے زج کرتی ہو نا؟ یہ بھائی کہنے کی سزا تمہیں بہت جلد ملے گی زرنش، یاد رکھنا۔ شاہویز نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کرتے کی آستینیں درست کی اور کچن کا دروازہ کھول کر بنا مڑے باہر نکل گیا، جبکہ زرنش نے کچن کے شیلف کا سہارا لیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ اس کا دل اب بھی شاہویز کے روب، اس کے اس لمس کی تپش اور اس کی آخری دھمکی سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچن کے اس تیکھے اور خاموش واقعے کے بعد زرنش کا دل کافی دیر تک اپنی جگہ پر واپس نہ آیا تھا۔ اس کی نبضیں اب بھی شاہویز کے لمس اور اس کی دھیمی مگر حتمی دھمکی کے زیر اثر بری طرح لرز رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی حویلی میں رات کے کھانے کا وقت ہوا، پورے گھر کا ماحول ایک بار پھر کزنز کے بے ساختہ قہقہوں، تالیوں اور شوخ باتوں سے یکدم زندہ ہو گیا۔ حویلی کی اس طویل اور چمکتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر تایا جان اور دادا جان کی پسند کے مطابق طرح طرح کے نفیس اور خوشبودار کھانے چن دیے گئے تھے۔ جہاں دادی جان اور دادا جان ٹیبل کے دونوں سروں پر اپنی مخصوص صدر نشین کرسیوں پر روایتی وقار کے ساتھ براجمان تھے، جبکہ ان کے دائیں بائیں پورا خاندان ایک دوسرے کے قریب چہکتا ہوا بیٹھا تھا۔ زرنش جو کچن کے اس خوف کو عارضی طور پر بھلا کر اب اپنی پرانی چنچل اور الہڑ رنگت میں واپس آ چکی تھی، صبا اور عمر کے عین درمیان میں بیٹھی مسلسل ہنس ہنس کر حویلی کو سر پر اٹھائے ہوئی تھی، اور اس نے شاہویز کی سخت تاکید کے ڈر سے اپنے ریشمی بالوں کو اب پیچھے ایک اونچی پونی ٹیل میں مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا معصوم نکھرا ہوا چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں دھیمی روشنی میں مزید چمک رہی تھی۔ وہ عمر کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دے رہی تھی اور اپنی چمچ سے عمر کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارے عمار بھائی، ذرا وہ بریانی کی ڈش اس طرف تو بڑھائیے۔ عمر بھائی نے تو حویلی میں جیسے قحط کا سما پیدا کر دیا ہے، اور اکیلے ہی آدھی سے زیادہ ڈش صاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ باقی سب کیا یہاں صرف خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ زرنش کی اس معصومانہ شکایت پر عمر نے فوراً اپنی پلیٹ بچاتے ہوئے پیترا بدلا اور کہنے لگا، زرنش بی بی، دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنی پلیٹ کا معائنہ تو کرو۔ چکن کے جتنے بھی اچھے اور بڑے ٹکڑے تھے، وہ سب تو بڑی صفائی سے تمہاری پلیٹ کی زینت بن چکے ہیں، اور اب معصوم بن کر دادا جان کے سامنے دادی کی لاڈلی بن رہی ہو۔ جس پر صبا اور عمار کھلکھلا کر ہنس پڑے اور پورے دالان میں ایک زوردار قہقہا گونج اٹھا۔ زرنش نے اس بات پر غصے سے اپنی ناک چڑھائی، بڑی بڑی آنکھیں مٹکائیں اور دادی جان کا بازو تھام کر انتہائی لاڈ سے منہ بنا کر بولنے لگی، دادی جان، آپ خود ہی دیکھیں نا، عمر بھائی مجھے ایک نوالا بھی سکون سے نہیں لے دیتے، ہر وقت مجھے ہی نشانہ بناتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی کتنی کمزور اور معصوم ہوں، اگر تھوڑا سا کھا بھی لوں گی تو ان کا کیا جائے گا؟ دادی جان نے ہمیشہ کی طرح اپنی چہیتی پوتی کے سر پر
شفقت سے ہاتھ رکھا اور عمر کو گھورتے ہوئے بولی، میری بچی کو اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمر، تم اپنی پلیٹ پر دھیان دو اور زرنش کو سکون سے کھانا کھانے دو۔ جس پر زرنش نے فوراً موقع پا کر عمر کو چڑھانے کے لیے ہلکی سی زبان نکالی، اور تایا جان بھی ان بچوں کی روز روز کی نوک جھونک اور تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دھیمے دھیمے مسکرانے لگے، جس سے میز پر ہنسی مذاق اور اپنائیت کا ایک بے حد خوبصورت اور خوشگوار ماحول برپا ہو چکا تھا۔ اسی ہستی مسکراتی اور پر رونق محفل کے عروج کے دوران مرکزی دالان سے گزرتے ہوئے شاہویز کے دھیمے نپے تلے اور روبدار قدموں کی چاپ ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچ کر تھم گئی۔ اس نے اب کچن والا سفید کرتا بدل کر ہلکے سرمئی رنگ کا برانڈڈ سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی لمبی قامت اور بلا کی سنجیدہ شخصیت پر بے حد جچ رہا تھا، اور اس کے چہرے کا اکھڑ پن اب بھی برقرار تھا۔ وہ انتہائی سلیقے سے آگے بڑھا اور دادا جان کے بالکل برابر والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا، جو اتفاق سے ٹیبل کے اس پار زرنش کے بالکل سامنے تھی، اور شاہویز کے اس طرح اچانک سامنے آ کر بیٹھنے سے زرنش کے حلق میں جیسے بریانی کا نوالا ہی پھنس گیا۔ اس کی ساری شوخی اور ہنسی یکدم غائب ہو گئی، اور اس نے ڈر کے مارے فوراً اپنا سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں دھیان دینے کی ناکام کوشش شروع کر دی، جبکہ اس کا دل ایک بار پھر اسی کچن والے خوف سے سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ شاہویز نے نہایت خاموشی، تحمل اور خاندانی سلیقے سے اپنے لیے کھانا نکالنا شروع کیا، لیکن اس کی گہری، تیکھی اور تیز نظریں مسلسل زرنش کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر زرنش کی اس اونچی پونی ٹیل پر پڑی تو شاہویز کے سنگلاخ چہرے پر اور اس کے لبوں کے کونوں پر ایک انتہائی باریک، پوشیدہ اور فاتحانہ اطمینان کی مسکراہٹ ابھری، کیونکہ زرنش نے اکیلے میں کچن کے اندر دی گئی اس کی سخت مالکانہ ہدایت پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنے بال باندھ لیے تھے، اور یہی بات شاہویز کے دل کو ایک عجیب سا سرور دے رہی تھی۔ شاہویز بیٹا، کارخانے کا وہ نیا آرڈر وقت پر تیار ہو جائے گا نا؟ دادا جان نے کھانے کے دوران اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو شاہویز نے فوراً اپنی نظریں زرنش سے ہٹائیں اور انتہائی مؤدبانہ، دھیمی اور سنجیدہ آواز میں دادا جان کو جواب دیا، جی دادا جان، آپ بالکل بے فکر رہیں، کارخانے کا تمام کام میری نگرانی میں ہو رہا ہے، اور نیا آرڈر وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر گودام پہنچ چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، اس کی نظریں دوبارہ گھوم کر اسی معصوم چہرے پر جا ٹکی جو اس وقت سہم کر خاموشی سے چمچ ہلا رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ عمر، جو اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے زرنش کی اس اچانک خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ اسے چھیڑنے کا فیصلہ کیا، اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، زرنش، ویسے اگر تم روز رات کو اسی رفتار سے بریانی اڑاتی رہی تو مجھے پکا یقین ہے کہ دادا جان کو بہت جلد حویلی کے تمام دروازے چوڑے کروانے پڑیں گے، ورنہ تم کچن سے باہر ہی نہیں نکل پاؤ گی۔ اور عمر کا یہ پٹاخہ چھوڑنا تھا کہ زرنش تمام تر ڈر کے باوجود اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی، اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ کھلکھلاہٹ نکل گئی، عمر بھائی آپ تو بس۔ لیکن ابھی اس کا یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک شاہویز نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی پلیٹ پر تھوڑا زیادہ زور سے پٹخ دیا۔ اس تیز اور اچانک ہونے والی آواز نے زرنش کے حواس یکدم اڑا دیے، جیسے پورے کمرے کا ماحول ایک سیکنڈ کے لیے جم گیا ہو، اور اس نے ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے شاہویز اسے انتہائی اکھڑ، غصیلے اور جلاد صفت انداز میں گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں صاف کہہ رہی تھی
کہ میں نے تمہیں کچن میں عمر کی باتوں پر ہنسنے سے سخت منع کیا تھا، پھر بھی تم اپنی آئی پر آ رہی ہو۔ شاہویز کی اس خوفناک مالکانہ اور حد سے زیادہ قابض گھورن کو دیکھ کر زرنش کا قہقہہ سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ اس کا پورا وجود اندر سے کانپ اٹھا اور اس نے فوراً اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ کر سر نیچے کر لیا اور میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی تاکہ اپنے چہرے کا سہم جانا اور خوف سب کی نظروں سے چھپا سکے۔ ٹیبل پر موجود دیگر کزنز اور بڑے اپنے اپنے کھانے اور باتوں میں اتنے مگن تھے کہ وہ شاہویز اور زرنش کے درمیان چلنے والی اس خاموش جنگ، شدید حسد اور گہری کیمسٹری کی تپش کو بالکل نہ دیکھ سکے، لیکن زرنش کے لیے وہ ایک ایک پل کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور وہ اندر ہی اندر توبہ کر رہی تھی کہ اب دوبارہ کبھی عمر کی بات پر نہیں ہنسے گی۔ شاہویز نے جب زرنش کو یوں سہمے ہوئے ڈر کے مارے گلاس تھامے دیکھا تو اس کے غصے والے تاثرات مدھم پڑ گئے اور اس کی جگہ ایک عجیب سی فکر اور مخلصی نے لے لی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زرنش اس کے ڈر سے کھانا نہیں کھا رہی۔ شاہویز نے اپنے چہرے کو بالکل سپاٹ پر قرار رکھا، اپنے گلے کو صاف کیا اور انتہائی دھیمی مگر روبدار آواز میں عمار سے مخاطب ہوا۔ عمار، ذرا وہ سویٹ ڈش زرنش کی طرف بڑھانا، وہ کب سے صرف پانی پی رہی ہے اور کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی، شاید اس کا دل کچھ میٹھا کھانے کا ہے۔ اور عمار نے جیسے ہی وہ سویٹ ڈش زرنش کی طرف بڑھائی، زرنش نے چونک کر اوپر دیکھا تو شاہویز کی تیکھی اور گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جو اب غصے سے نہیں بلکہ ایک گہرے اور خاموش احساس سے لبریز تھی، جیسے وہ جتا رہا ہو کہ ناراضگی اپنی جگہ لیکن وہ زرنش کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اور شاہویز کا یہ اکھڑ مگر خیال رکھنے والا انداز زرنش کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نئے اور انوکھے احساس کی طرف لے جا رہا تھا۔ رات کے اس ہنگامے اور شاہویز کے حتمی فیصلے کے بعد زرنش کو پوری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور اس کے ذہن میں مسلسل یہی خوف گھومتا رہا کہ وہ ضدی انسان کے ساتھ اکیلے گاڑی میں کیسے بیٹھے گی، اور جب اگلی صبح کا سورج حویلی کے بلند جھروکوں سے دالان میں اترا تو زرنش کا دل کسی بوجھل یاد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نیوی بلو رنگ کے سادہ کڑھائی والے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس، اپنے بالوں کو ہمیشہ کی طرح سلیقے سے باندھے اور گلے میں دوپٹہ ڈالے، ہاتھ میں یونیورسٹی کا بیگ تھامے، انتہائی دھیمے اور چور قدموں سے حویلی کی سیڑھیاں اتر کر پورچ کی طرف بڑھی، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پورچ میں شاہویز کی چمکتی ہوئی سیاہ کار پہلے سے سٹارٹ کھڑی تھی، اور شاہویز خود گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سفید کلف لگے کرتے پاجامے پر گہرے نیلے رنگ کی واسکٹ پہنے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی مانوس اکھڑا روبدار سنجیدگی تھی جو حویلی کے ملازمین کو بھی دور رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ زرنش کو پورچ میں آتے دیکھ کر شاہویز نے اپنی گہری اور تیز نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹکائیں، اس کے حلیے اور بالوں کا ایک طائرانہ معائنہ کیا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے گاڑی کا اگلا دروازہ خود آگے بڑھ کر کھول دیا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ زرنش کو صبا یا عمار کی طرح پیچھے بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسے شاہویز کے بالکل برابر والی سیٹ پر ہی براجمان ہونا تھا۔ زرنش نے ایک خوف زدہ نظر شاہویز کے سپاٹ چہرے پر ڈالی، اپنے لبوں کو اندر کی طرف بھینچا اور انتہائی سہمے ہوئے انداز میں اپنی چادر کو سنبھالتی ہوئی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اور جس سے زرنش کا دل ایک سیکنڈ کے لیے لرز اٹھا۔ شاہویز خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور حویلی کے بڑے لوہے کے دروازوں سے نکل کر سڑک پر ڈال دیا، اور گاڑی کے اندر کا ماحول اس وقت اتنا بوجھل اور خاموش تھا کہ صرف اے سی کی دھیمی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔
جبکہ زرنش بالکل بے جان مورت بنی اپنے دونوں ہاتھوں سے بیگ کو گود میں سختی سے دبوچے مسلسل کھڑکی سے باہر گزرتی درختوں اور عمارتوں کو دیکھ رہی تھی تاکہ شاہویز کی تیکھی نظروں کے ٹکراؤ اور اس کے غصے سے بچ سکے۔ گاڑی ابھی آدھا راستہ ہی طے کر پائی تھی کہ شاہویز نے سڑک پر نظریں جمائے جمائے ہی گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور اس کی بھاری دھیمی مگر روبدار آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونجی۔ زرنش، یہ جو تم کھڑکی سے باہر جھانک کر خود کو بہت مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، اسے بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ شاہویز کی اس اچانک رکھڑ ٹوکنے پر زرنش بری طرح چونک گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر گھما کر شاہویز کے مضبوط چہرے کو دیکھا جو بغیر کسی تاثر کے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، اور زرنش نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے بہت مدھم لہجے میں کہا، جی شاہویز بھائی، میں تو بس… لیکن اس کے منہ سے ایک بار پھر وہی ممنوع لفظ بھائی نکلنا تھا کہ شاہویز نے ایک تیز اور جھٹکے کے ساتھ گاڑی کو سڑک کے کنارے روکا، جس سے بریک کی ایک دھیمی سی آواز گونجی اور زرنش خوف کے مارے سیٹ سے تھوڑا آگے کو ہوئی۔ شاہویز نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹائے، اپنی نشست پر گھوم کر زرنش کے بالکل قریب ہو اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں زرنش کے لیے ایک بے پناہ غصہ اور شدید مالکانہ انداز صاف جھلک رہا تھا، جس نے معصوم زرنش کے حواس یکدم سن کر دیے۔ شاہویز نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زرنش کے بیک پر جمی اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لیا۔ اس کا لمس زرنش کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گیا اور وہ خوف کے مارے اپنی پلکیں موند گئی، جبکہ شاہویز نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی اکھڑ مگر دھیمے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کتنی بار کس زبان میں منع کیا ہے زرنش کہ مجھے دوبارہ اس لفظ سے مت پکارنا؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی یا تم جان بوجھ کر میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ کبھی بن سکتا ہوں۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ شاہویز کی سانسوں کی تپش زرنش کے گالوں کو بری طرح جھلسا رہی تھی اور وہ ڈر کے ماری رو دینے والے انداز میں اپنی بند آنکھوں کے ساتھ صرف سر ہلا سکی، کیونکہ اس وقت شاہویز کا یہ شدید قابض اور حاکمانہ رویہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو کسی نئے خوف کے حوالے کر رہا تھا، اور وہ بری طرح ڈر رہی تھی کہ شاہویز اس سے اتنی چڑ کیوں رکھتا ہے اور اسے ہر بات پر کیوں ٹوکتا ہے۔ شاہویز نے چند سیکنڈ تک اس کے اس معصوم اور سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے زرنش کی انگلیوں پر اپنی گرفت نرم کی، ایک لمبا اور گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر گاڑی کو یونیورسٹی کی طرف بڑھا دیا، جبکہ زرنش نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو اپنے دوپٹے میں چھپایا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ وہ اب بھی شاہویز کے اس غصے اور روبدار شخصیت کے خوف کے حصار میں تھی، اور اس کا دل شاہویز کے اس رویے پر بری طرح لرز رہا تھا۔ گاڑی جب یونیورسٹی کے بڑے اور مصروف مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ کر رکی تو زرنش کو یوں لگا جیسے اسے قید سے آزادی ملنے والی ہو، لیکن اس کا دل اب بھی شاہویز کے اس سخت رویے کی وجہ سے سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاہویز نے کار کو ایک طرف روکا، انجن بند نہیں کیا، بلکہ اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ جمائے سڑک کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ زرنش نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ ہینڈل پر رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لاک کھولتی، شاہویز کی دھیمی، نپے تلے اور روبدار آواز ایک بار پھر کار کے بند ماحول میں گونجی، زرنش، اتنی جلدی میں کہاں بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ابھی میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ شاہویز کے اس سرد اور اکھڑ انداز پر زرنش کا ہاتھ ہینڈل پر ہی جم گیا۔ اس نے سہم کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شاہویز کی طرف دیکھا، جو اب اپنی نشست پر تھوڑا گھوم کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی حاکمانہ سنجیدگی برقرار تھی جو زرنش کو ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھی۔
शावेज ने अपनी तीखी नजरें जरनिश के चेहरे पर टिकाई और इंतहाई जिद्दी और हतमी लहजे में बोला, दोपहर को तुम्हारी क्लासेस ठीक 2 बजे खत्म हो जाती हैं। मुझे 2:05 पर तुम इसी जगह पर खड़ी मिलनी चाहिए हो। अगर मुझे 1 मिनट भी देर हुई या तुम हवेली के किसी और कजन के साथ जाने की कोशिश करती हुई नजर आई तो याद रखना कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आकर तुम्हें सबके सामने गाड़ी में बिठा कर ले जाऊंगा। इसलिए खामोशी से यहाँ मेरा इंतजार करना। शाहवेज की उस सख्त ताकीद और मालकाना हुक्म ने जरनेश को अंदर तक सहमने पर मजबूर कर दिया था। उसने डर के मारे अपने गले में दुपट्टे को मजीद मजबूती से समेटा और बिना कोई बहस किए सिर्फ इस बात में अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि ये जिद्दी इंसान जो कहता है वो कर गुजरता है। शाहवेज ने जब देखा कि जरनिश ने उसके हुक्म के सामने खामोशी से सर झुका दिया है तो उसने आहिस्ता से अपने हाथ का इशारा किया, जिस पर जरनिश ने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। जैसे ही बाहर की खुली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, उसने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा और गहरा सांस लिया और अपने दिल पर हाथ रखकर गाड़ी को दूर जाते हुए देखा, ये सोचते हुए कि शाहनीज का ये सख्त मिजाज और उसकी जबरदस्ती की रोक टोक आखिर उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। लेकिन फिलहाल वो इस बोझल माहौल से निकलकर अपनी यूनिवर्सिटी की दुनिया में कदम रख चुकी थी, जहां उसका डर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। यूनिवर्सिटी के सरसब्ज लॉन में लगी घनी दरख्तों के साए तले बेंच पर जरनिश अपनी 2 सहेलियों नादिया, आयशा और अपनी कजन सबा और अम्मार के साथ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी सुबह गाड़ी में पेश आने वाले वाकया और शाहवेज की दी गई आखिरी धमकी पर ही था। उसकी सहेलियां नादिया और आयशा चिप्स खाते हुए अपनी ही धुन में हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि अम्मार अपने नोट्स दुरुस्त करने में मसरूफ था। जब आयशा ने जरनिश के उदास और सहमे हुए चेहरे को देखकर उसका कंधा हिलाया। अरे जरनेश, सुबह से देख रही हूँ तुम बिल्कुल बुझी बुझी सी बैठी हो, क्या हुआ? कहीं हवेली में फिर कोई हंगामा तो नहीं हुआ? जरनेश ने एक गहरा सांस लिया, अपने बैग के तस्मे को उंगलियों से लपेटते हुए बहुत मासूमियत और बेचारगी से अम्मार और सबा की तरफ देखा और उनसे गिला शिकवा करते हुए कहने लगी, यार अम्मार भाई और सबा, मुझे तुम दोनों से सख्त शिकवा है। जब तुम दोनों सुबह फूफी जान के साथ गाड़ी में यूनिवर्सिटी आ रहे थे तो मुझे भी अपने साथ हवेली से क्यों नहीं ला सकते थे? तुम लोगों को पता है ना कि शावेज भाई कितने अक्खड़ है। मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में यहाँ छोड़ने आए और उन्होंने मुझे सख्त ताकीद की है कि अगर मैं ठीक 2:05 पर गाड़ी के पास ना मिली तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर मुझे ले जाएंगे। वो हर वक्त मुझ पर इतनी रोक टोक करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, वो हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। जरनिश की ये बात सुनकर नादिया ने हैरत से अपना हाथ गाल पर रखा और बोली, भाई कजन तो हम मेरे भी हैं, वो तो कभी मुझ पर कोई हुक्म नहीं चलाते और ना कभी कोई ऐसी रोक टोक करते हैं। यहाँ तक के यहाँ बैठे तुम्हारे कजन अम्मार भाई को ही देख लो, ये भी तो कितने सुलझे हुए हैं। तुम्हारे उन शावेज भाई का फिर क्या मसला है? तो हर वक्त तुम पर ऐसे हक क्यों जताते हैं जैसे तुम उनकी जागीर हो? अम्मार ने भी मुस्कुरा कर जरनिश की तरफ देखा और नादिया की बात में तायद में सर हिलाया, जिससे जरनिश मजीद उलझ गई और उसने बेख्तियारी में सबा की तरफ देखा जो खामोशी से जूस पी रही थी। जब नादिया और आयशा मुसलसल शाहवेज के उस सख्त रवैये और अक्खड़पन का तस्करा करके उस पर तनकीद कर रही थी तो सबा से अब मजीद बर्दाश्त न हुआ। वो बचपन से शाहवेज की जरनिश के लिए तड़प और उसके मालिकाना रवैये की असल वजह जानती थी, इसलिए उसने जूस का डिब्बा मेज पर पटका और गुस्से से नादिया और अम्मार की तरफ देखकर बोलने लगी, अरे तुम लोग शाहवेज भाई के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दो। वो जरनिश पर कोई फालतू रोक टोक नहीं करते। फिर सबा ने फौरन जरनिश की तरफ रुख किया और गुस्से के आलम में उसके मुंह से वो बात निकल गई जिसका पूरे खानदान को छुपाने का हुक्म था। और जरनिश, तुम जो हर वक्त मासूम बनकर उन्हें भाई भाई कहती रहती हो और उनके गुस्से का रोना रोती हो, तुम्हें तो खुद कुछ पता नहीं है। वो तो बस ऐसे ही अक्खड़ और मालिकाना अंदाज दिखाएंगे ना, क्योंकि तुम उनकी मनकूहा हो। बचपन में ही चचा और चची ने तुम्हारा निकाह शाहवेज भाई से कर दिया था। शायद तुम्हें इसीलिए पता नहीं चला, क्योंकि चचा चची के अचानक इंतकाल के बाद ताया जान और दादी ने तुम्हें उस सदमे से बचाने के लिए कभी बताया ही नहीं। सबा का ये कहना था कि अम्मार का कलम हाथ से छूट गया और पूरे लॉन में जिससे वक्त थम गया, जबकि जरनिश की दुनिया यकदम उलट पुलट हो गई। अभी जरनिश और अम्मार उस खौफनाक और सनसनीखेज इंकशाफ के झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि फूफी जान जो किसी काम से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मिलने आई थी, इत्तेफाक से बच्चों को ढूंढती हुई वहां पहुंची थी।
انہوں نے صبا کے منہ سے یہ پورا راز سن لیا۔ پپی جان نے غصے سے آگے بڑھ کر صبا کے سر پر ایک زوردار چپت لگائی اور تل ملا کر بولی، چپ نہیں رہ سکتی تمہاری اس زبان کو قینچی لگی ہوئی ہے کیا؟ دادی جان نے پورے خاندان کو سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک زینش کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اسے اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا، لیکن تم نے اپنی اس گپ شپ کی عادت کی وجہ سے سب برباد کر دیا۔ پپی جان صبا کو بازو سے پکڑ کر غصے میں وہاں سے لے گئی، جبکہ عمار بھی حیرت اور پریشانی کے عالم میں ان کے پیچھے بھاگا۔ اب بینچ پر صرف زرنش بالکل بے جان مورت بنی رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر بالکل پھول چکے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی ہی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جس انسان کے نام سے کانپتی تھی، جسے بچپن سے صرف ایک اکھڑ کزن سمجھ کر دور بھاگتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا منکور تھا۔ اور اب اسے سمجھ آیا کہ شاہویز کیوں اسے بھائی کہنے پر پاگلوں کی طرح غصہ کرتا تھا اور کیوں اس کے بال کھلے دیکھنے پر اس کا خون ابلنے لگتا تھا۔ زرنش نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا۔ اس کی روح تک اس نئے سچ کے خوف سے لرز اٹھی تھی، اور اب اسے یہ سوچ کر غشی کے دورے پڑ رہے تھے کہ ٹھیک 2 بجے وہ اس اپنے منکور شوہر کا سامنا گاڑی میں کیسے کرے گی۔ ٹھیک 2:05 پر جب زرنش یونیورسٹی کے اسی مرکزی دروازے کے پاس پہنچی تو اس کے قدم مٹی کے بنے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور اس کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ تلے لرز رہا تھا جو چند لمحے پہلے صبا نے اس پر عیاں کی تھی۔ پورچ کے کنارے شاہویز کی سیاہ چمکتی ہوئی کار پہلے سے آ کر رک چکی تھی اور شاہویز خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے گہری نظروں سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب زرنش کے لیے وہ صرف ایک اکھڑ اور روک ٹوک کرنے والا کزن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا منکوہ تھا اور وہ خود اس کی منکوہہ تھی۔ اس لیے اس پاک اور بھاری رشتے کے تصور سے ہی اس کی نبضیں رک رہی تھی۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سر پر اور مضبوطی سے سمیٹا، ایک لمبا اور سہمے ہوئے سانس لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی اور اس کی ہچکچاہٹ اس وقت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی جب اس نے لرزتی انگلیوں سے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور اپنے منکوہ کے برابر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ سیٹ پر بیٹھی اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اس حد تک جھکا لیا کہ اس کی تھوڑی اس کے سینے سے جا لگی اور اس نے اپنے بیگ کو گود میں اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑنے لگی، کیونکہ اب وہ شاہویز کی طرف دیکھنے کا حوصلہ بالکل کھو چکی تھی۔ شاہویز نے اپنی منکوہہ کی اس غیر معمولی اور شدید گھبراہٹ کو فوراً محسوس کیا۔ اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر سڑک پر بڑھایا، لیکن اس کی گہری اور تیکھی نظریں مسلسل زرنش کے جھکے ہوئے اور سہمے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو اب خوف کی ایک نئی تصویر بنا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے جیسے حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، اندر کا ماحول اتنا شدید، خاموش اور بوجھل ہو چکا تھا کہ زرنش کو اپنی ہی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کہ اس کا منکوہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ لیکن اس کی یہ خاموش ہچکچاہٹ شاہویز کے تجسس کو بڑھا رہی تھی۔ شاہویز نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے ہی اپنی بھاری اور روبدار آواز میں پوچھا، زرنش، یونیورسٹی میں آج کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تمہارا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا ہے اور تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو جیسے میں تمہیں ابھی کوئی سزا دینے والا ہوں؟ شاہویز کے اس اچانک ٹوکنے پر زرنش کا پورا وجود ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں حلق میں آ گئی اور اس نے بنا سر اٹھائے کانپتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا اور بالکل چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب وہ اپنے منکور کے سامنے کیا بولے گی، اور اس کا یہ حق نکاح کا سچ اب اسے شاہویز کا سامنا کرنے کی سکت ہی نہیں دے رہا تھا۔ شاہویز نے اپنی منکوہہ کی اس گہری خاموشی اور حد سے زیادہ بڑے ہوئے ڈر کو دیکھا تو اس نے گاڑی کی رفتار اور کم کر دی۔ اس کا اکھڑ پن اس وقت زرنش کی اس حالت کو دیکھ کر ایک عجیب سی فکر میں بدل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کو بالکل سپاٹ رکھا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے گاڑی کو حویلی کے بڑے لوہے کے دروازوں کے اندر داخل کر دیا، جبکہ زرنش نے پورچ میں گاڑی رکتے ہی ایک گہرا اور لرزتا ہوا سانس لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب حویلی کے اندر کا ہر لمحہ اس کے لیے اس نئے اور سنسنی خیز سچ کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ حویلی پہنچنے کے بعد زرنش نے بالکل چپ ساتھ لی تھی اور وہ کسی سے بھی اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کا نیا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شاہویز کے سامنے آنے سے اس حد تک کترانے اور جھجکنے لگی تھی کہ اس کی یہ جھجک اب حویلی کے در و دیوار کو بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی لاؤنج میں آتی اور شاہویز کو وہاں بیٹھا دیکھتی تو فوراً اپنے قدم موڑ کر الٹے پاؤں کچن یا دادی جان کے کمرے میں چھپ جاتی، یہاں تک کہ رات کے کھانے کے وقت جب اس نے شاہویز کو
दादा जान के पास बैठे देखा तो वो चाय की ट्रे अम्मार के हाथ में थमा कर खुद दालान के सुतून के पीछे जा छिपी ताकि अपने मनकू की तीखी नजरों से बच सके। शाहवेज जो बला का ज़हीन और बारीक बीन था, उसने जरनिश की इस नई और गैर मामूली हिचकिचाहट को पहली ही नजर में भांप लिया था। उसका जिद्दी दिल ये जानने के लिए तड़प उठा कि आखिर इस लड़की को यकदम क्या हो गया है जो अब खौफ के साथ साथ उससे नजरें भी चुरा रही है। चनाचा शाहवेज ने रात के अंधेरे में अम्मार और सबा को हवेली के पिछले दालान में तलब कर लिया, जहां वो दोनों चोरों की तरह सर झुकाए खड़े थे, जबकि शाहवेज अपनी आस्तीनें चढ़ाते चेहरे पर बला करोब लिए उनके सामने टहल रहा था और उसने अपनी भारी आवाज में चिरा शुरू की। अम्मार, सबा, मुझे साफ साफ बताओ कि आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। जब से मैं जर्निश को लेने गया हूँ, वो मुझे देखकर ऐसे भाग रही है जैसे उसने हवेली में कोई डकैती की हो। अगर तुम दोनों ने कुछ छुपाने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम दोनों की जेब खर्च अगले 3 महीने के लिए बंद कर दूंगा। शाहवेज की उस कड़कदार धमकी पर अम्मार ने फौरन सबा की पसली में अपनी कोहनी मारी कि अब सच उगल दो वरना हम दोनों भूखे मरेंगे, जिस पर सबा ने डरते डरते अपनी तस्बीह पढ़ते हुए धीमी आवाज में सारा सच उगल दिया। वो शाहवेज भाई, असल में यूनिवर्सिटी के लॉन में नादिया और आयशा आपके गुस्से की बुराइयां कर रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुंह से निकल गया कि जर्निश आपकी मनकूहा है। आप बचपन में ही आप दोनों का निकाह हो चुका था। सबा का यह एतराफ सुनकर शाहवेज के चेहरे पर पहले तो हैरत का एक झटका उभरा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके लबों पर एक इंतहाई गहरी, चंचल और फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसे मालूम हो चुका था कि उसकी मासूम मनकूहा अब उसके असली रूप और रिश्ते से वाकिफ हो चुकी है और इसीलिए वो चोर की तरह यहाँ वहां छुपती फिर रही है। अगली सुबह हवेली के डाइनिंग टेबल पर जब नाश्ते का वक्त हुआ तो शाहवेज ने अब जर्निश को जानबूझकर तंग करने और उसकी उस झिझक का मजा लेने का पूरा प्लान बना लिया था। जर्निश दादी जान के बिल्कुल बराबर में दुबक कर बैठी खामोशी से डबल रोटी पर मक्खन लगा रही थी और उसकी नजरें मुसलसल प्लेट पर जमी हुई थी जब शाहवेज चाय का कप हाथ में लिए उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारती और अक्खड़ मुस्कुराहट थी। शाहवेज ने अपने गले को साफ किया और सब घर वालों के सामने बुलंद आवाज में अम्मार से मुखातिब हुआ। अम्मार यार, कल रात मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जब किसी मासूम चिड़िया को पता चल जाए कि वो किसी के हिसार में आ चुकी है तो वो शिकारी को देखकर यहाँ वहां छुपने लगती है और चेहरा छुपाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसा क्यों होता है? शाहवेज का ये खुला हुआ तन सुनकर जर्निश के हाथ से मक्खन लगाने वाली छुरी छूटकर प्लेट पर गिरी और उसका चेहरा शर्म और डर से एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि ये जिद्दी इंसान इसको जानबूझकर सबके सामने तंग करने की कोशिश कर रहा है। उमर, जो हमेशा की तरह तफरी के मूड में था, उसने फौरन चाय का घूंट भरा और हंसते हुए बोला, हाँ शाहवेज भाई, चिड़िया का तो पता नहीं लेकिन हमारी जर्निश बीबी का हुलिया आजकल बिल्कुल किसी चोर जैसा ही है। सुबह से मुझे देखकर भी ऐसे ही हिचकिचा रही है जैसे मेरे हिस्से का पराठा भी अकेले ही उड़ा गई हो। उमर के उस जुमले पर ताया जान और फूफी जान खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि जर्निश ने गुस्से और झिझक के मारे टेबल के नीचे से उमर के पांव पर अपने जॉगर से जोरदार लात मारी, जिस पर उमर का निवाला उसके हलक में फंस गया और वो खांसने लगा। शाहवेज ने जब अपनी मनकूहा की ये पुरानी शरारती हरकत देखी तो उसने चाय का कप मेज पर रखा, जर्निश की लाल होती हुई मासूम आंखों में झांका और इंतहाई धीमी मगर रोबदार और हाकिमाना आवाज में बोला, जर्निश, मक्खन जरा ध्यान से और सही से लगाओ, झिझकने की जरूरत नहीं है। शाहवेज की उस सीधी रोक टोक और छेड़छाड़ ने जर्निश के हवास ही उड़ा दिए। दादी जान ने हंसते हुए शाहवेज को घूरा कि बच्ची को तंग मत करो, लेकिन जर्निश अब शर्म के मारे जमीन में धंसने वाली हो रही थी और उसे समझ आ गया था कि अब उसका मनकूब शौहर उसे तपाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। शाम ढलते ही हवेली का खुला लॉन बरकी कुमकुमों की रोशनी में जगमगा उठा था और कजन्स की पूरी टोली सोफों पर आमने सामने 2 टीमों में बटकर बैठ चुकी थी, क्योंकि दादा जान और दादी जान की फरमाइश पर आज रात अंताक्षरी का मुकाबला तय पाया था। पूरा खानदान उस वक्त बेहद खुश और हल्ला गुल्ला करने के मूड में था। चाय के दौर चल रहे थे और कहकहों की गूंज दूर दूर तक जा रही थी।
जरनेश जो सुबह की शर्मिंदगी को भुलाकर सबा और आयशा के साथ एक टीम में बैठी थी, तालियां बजाकर उमर की टीम को चिढ़ाने में मसरूफ थी। लेकिन जैसे ही दूसरी टीम के कोने में शाहवेज आकर बैठा, जरनेश का सारा जोश सेकंडों में गायब हो गया और वो सबा के दुपट्टे के पीछे अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि शाहवेज की तीखी नजरें मुसलसल उसी पर जमी हुई थी। अम्मार ने माइक नुमा चम्मच हाथ में थाम कर गाना शुरू किया। भाई, हमारी टीम का गाना तो मीम पर खत्म हुआ है, अब शावेज भाई आपकी बारी है, सर अपनी टीम की लाज रखिए। अम्मार की उस पुकार पर शाहवेज के लबों पर एक शोख और अक्खड़ सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने कुर्ते की आस्तीनें ऊपर की और अपनी गहरी नजरें सीधी सबा के पीछे छुपती हुई जर्निश पर टिका दी। उसका अंदाज उस वक्त रिवायती संजीदगी से बिल्कुल हटकर एक चंचल और छेड़छाड़ करने वाली तबीयत का आगाज था। वो जानता था कि उसकी मनकूहा उसके निकाह के सच से वाकिफ होकर शर्म से पानी पानी हो रही है। इसीलिए उसने जरनिश की लाल होती आंखों में आंखें डालकर निहायत धीमी, रसीली और मायने खेज आवाज में गाना शुरू कर दिया। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। शाहवेज ने उन खूबसूरत बोलों को गाते हुए जरनिश को इस अंदाज से निशाना बनाया कि जरनिश का पूरा चेहरा शर्म और हया के मारे टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और उसने घबरा कर अपनी दोनों हथेलियों में अपना मुंह छुपा लिया, जबकि हवेली के बाकी कजन्स अम्मार और सबा उन दोनों के दरमियान चलने वाले उस अनोखे रोमांस और छेड़छाड़ पर जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगे और पूरे लॉन में एक जबरदस्त जश्न का समा बरपा हो गया। जब अंताक्षरी का यह हंगामा अपने अरूज पर पहुंचा और शाहवेज मुसलसल उस गाने के बोलों को जरनिश की तरफ मंसूब करके उसे सबके सामने तंग करता रहा, तो जरनिश की झिझक अब अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। दादी जान और दादा जान, जो इन बच्चों की इस खुशी को देख कर निहाल हो रहे थे, उन्होंने मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस मनकूहा की रुखसती का वक्त आ चुका है और बच्चों की ये चंचल केमिस्ट्री अब एक मुकम्मल रिश्ते की मतकाजी है। दादा जान ने अपना हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया और इंतहाई शफीक आवाज में बोले, बस भाई, बहुत गाने बजाने हो गए। अब ताया जान और मैंने मिलकर फैसला किया है कि शाहवेज और जरनिश का निकाह तो बचपन में हो ही चुका था, इसलिए अगले ही हफ्ते हवेली में धूमधाम से जरनिश की रुखसती की तकरीब होगी और ये दोनों अपने नए कमरे में मुंतकिल हो जाएंगे। दादा जान का यह हतमी ऐलान सुनना था कि पूरे लॉन में मुबारकबादों का एक तूफान उमड़ आया। सबा ने फौरन जरनिश को गले से लगाया, जो अब शर्म के मारे दादी जान की गोद में अपना सर छुपाए बैठी थी, और उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी ही धड़कनें मौसीकी की तरह महसूस होने लगी। उसने चोर नजरों से ऊपर देखा तो शाहवेज अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। शाहवेज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जरनिश का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसके हवास जवाब दे गए। वो शर्म और घबराहट के मारे एक सेकंड भी वहां खड़ी न रह सकी और सोफे से उठकर अपने सुर्ख फ्रॉक का दामन संभालती हुई फौरन इंतहाई जल्दी से दालान की सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि उसके पीछे कजन्स के कहकहे और तालियां लॉन की फिजा में गूंजती रह गई और शाहवेज उसे जाते हुए देखकर बस एक गहरी मुस्कुराहट के साथ अपने कुर्ते की आस्तीनें दुरुस्त करने लगा। अगले ही दिन से हवेली में माइयों की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरा घर पीले रंग के गुब्बारों और गेंदे के फूलों से महक उठा। मिट्टी के बर्तनों में उपटन घोला जा रहा था और ढोलक की ताप पर सबा, आयशा और नादिया ने पूरे दालान को सर पर उठा रखा था, जबकि उमर और अम्मार पीले कुर्ते पहने घर वालों के दरमियान मिठाई बांटने और हल्ला गुल्ला करने में सबसे आगे थे। जरनिश, जो जर्द रंग के सादा जोड़े में मलबूस, चेहरे पर घूंघट डाले दादी जान के पास बैठी थी, अब भी शाहवेज के नाम पर यहाँ वहाँ छुपने के बहाने ढूंढ रही थी। और जब शाहवेज रिवायती रस्म के लिए दालान में दाखिल हुआ तो जरनिश ने डर के मारे दादी के पीछे मुंह छुपा लिया, लेकिन शाहवेज ने सब कजन्स की छेड़छाड़ और उमर के गानों के शोर के दरमियान आगे बढ़कर इंतहाई खामोशी से जरनिश की हथेली पर उपटन लगाया और उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, जितना छुपना है छुप लो जरनिश, अब सिर्फ चंद दिनों की बात है। और इसकी उस अक्खड़ मगर मुखलिसाना सरगोशी ने जरनिश के गालों को हया के नए रंगों से भर दिया।
مایوں کی اس دھوم دھام کے بعد بالآخر رخصتی کا وہ بڑا دن بھی آ پہنچا جس کا حویلی کے تمام گھر والوں کو برسوں سے انتظار تھا۔ حویلی کو اندر سے ہی کسی دلہن کی طرح برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا اور کسی بیرونی بارات کے بغیر حویلی کے تمام قریبی رشتے دار ہی باراتی بن کر دالان میں جمع تھے، جہاں تایا جان اور دادا جان فخر سے سب کی تواضع کر رہے تھے۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس زرنش جب صبا اور عائشہ کی جھرمٹ میں حویلی کے دالان سے گزری تو اس کی کانپتی ہوئی پلکی اور جھکا ہوا سر اس کی بے پناہ جھجک کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سفید شیروانی اور روایتی قلعے میں ملبوس شاہویز اپنی دھیمی اور روکدار چال سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا، اور اس کے چہرے کا روایتی اکھڑ پن اب مکمل طور پر ایک شوہر کے مان اور محبت میں بدل چکا تھا۔ نکاح چونکہ بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب دادا جان اور تایا جان کی سرپرستی میں حویلی کے اندر ہی رخصتی کی تمام خوبصورت رسومات انتہائی وقار کے ساتھ ادا کی گئی۔ دادی جان نے روتے ہوئے اپنی چہیتی پوتی کو دعاؤں کے سائے تلے شاویز کے حوالے کیا، اور زرنش حویلی سے باہر قدم رکھے بغیر دالان کی روایتی رونق اور کزنز کی دھوم دھام کے درمیان حویلی کے اندر ہی شاویز کے اپنے ذاتی اور الگ کمرے کی طرف رخصت ہو گئی، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے اپنے منقوش شوہر کی زندگی کا مستقل حصہ بن گئی۔ رخصتی کے بعد جب شاویز زرنش کو لے کر حویلی کے اندر بنے اپنے اس نئے اور خوبصورت کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا ماحول گلاب کے پھولوں کی خوشبو اور دھیمی روشنی سے بے حد بوجھل اور رومانوی ہو رہا تھا۔ زرنش گھبراہٹ کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا سرخ بھاری گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، اور اس کے ہاتھ شرم کے مارے اپنے سرخ جوڑے کے دوپٹے کو سختی سے دبوچے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اب بھی حویلی کے اس الگ حصے میں شاویز کے اس بالکل نئے روپ کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ شاویز نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا اور انتہائی دھیمے اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا زرنش کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر انتہائی نرمی لیکن پورے حق سے زرنش کا سرخ گھونگھٹ اوپر اٹھایا تو سامنے زرنش کا معصوم رویا ہوا ہر حیا سے سرخ چہرہ دیکھ کر شاویز کے دل کا سارا اکھڑ پن ایک پل میں پگھل گیا۔ اس نے پلنگ پر زرنش کے بالکل برابر بیٹھ کر اس کے کانپتے ہوئے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لیا۔ اس کے اس لمس کی تپش زرنش کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گئی، اور وہ شرم کے مارے اپنی بڑی بڑی آنکھیں موند گئی، جبکہ شاویز نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر انتہائی مدھم رسیلی اور مخلصانہ آواز میں کہا، زرنش، اب اپنی یہ جھجک اور ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ میں نے بچپن سے صرف تمہارا انتظار کیا ہے، اور اب تم میری منقوہہ ہی نہیں، میری پوری کائنات ہو۔ شاویز نے محبت کے اس انوکھے اظہار کے ساتھ زرنش کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اور اس کے اس پاکیزہ اور گہرے لمس نے زرنش کے دل کے تمام اندیشوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، اور اس طرح پورا خاندان ان دونوں کی اس انوکھی اکھڑ مگر بے پناہ محبت کے رنگ میں رنگ کر ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنے لگا۔